جواب سننا ضروری ہے، آپ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ لفظ عمران خان صاحب نے کیوں استعمال کیا ہے؟ ٹی وی میں بیٹھ کے بڑے بڑے عاشق رسول بنتے ہیں۔ یہ ہے میرا سوال کہ آپ اپنی ہر تقریر، ہر خطاب میں یوتھ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ریاست مدینہ کیا ہے، ہمارے اسلاف کے طریقے کیا ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یوتھ پر اس کا اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی اس کا اثر نہیں لیتا، اور آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے ویڈیو سنی کہ عمران خان صاحب نے کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ لڑکی ہے، اس نے سوال کیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ ہر تقریر میں، ہر جگہ میں ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، تو ریاست مدینہ کا کوئی عملی کام نظر تو نہیں آ رہا ہے، صرف باتیں ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو جواب دیا، وہ جواب میں آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو آگے جواب دینے والا آدمی اکثر یہی کہتا ہے کہ کوئی آدمی اگر توجہ نہیں دے رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار میرا جواب سنو تو صحیح، یار میرا جواب سنو تو صحیح۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جواب سننا ضروری ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے جواب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا اس جواب میں وہ حقیقت بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا اس میں وہ کوئی اپنے پنجابی میں بولتا ہے نا، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہے۔ وہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جواب سننا، بس سن لیا تو بس ٹھیک ہے، لیکن اس کو غور سے سننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نے جواب کیا دیا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جواب سنو، پھر اس کے آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس نے عمران خان صاحب نے ڈنڈی کہاں سے ماری ہے، اس نے ویک پوائنٹ کون سا چھوڑا ہے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ پہلے اس کا جواب سنو، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ سب سے عظیم سات جو مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا، وہ بیس ہوا تھا مدینہ کی ریاست پہ، اور وہ ماڈرن پرنسپلز پہ بنی تھی۔ ویلفیئر سٹیٹ، یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ آیا تھا۔ رول آف لا، سارے قانون کے سامنے ایک برابر، کوئی ریشل ڈسکرمنیشن نہیں تھی۔ آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسان چاہے جو مرضی آپ کا رنگ ہو ایک ہیں۔ یعنی وہ ایک ماڈرن ریاست تھی، سب عورتوں کو رائٹس دیے گئے، غلاموں کو آزاد کیا گیا، یہ ساری سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں۔ ٹالرنس، ریلیجس ٹالرنس ہے۔ یہودی کیس کی جاتا ہے خلیفہ وقت کے سامنے، انتھنکبل آج بھی۔ دوستو، عمران خان صاحب کے اوپر جب اس لڑکی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ ہر جگہ میں ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنوں گا، لیکن ریاست مدینہ کے اوپر کوئی عملی کام نظر نہیں آ رہا ہے، عوام اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے، نوجوان نسل میں کچھ ریاست مدینہ کے اثرات نظر نہیں آ رہے، تو عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا کہ بھئی لمبا چوڑا جواب تھا، لیکن میں جو وہ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ کیا تھی۔ تو اس میں بہت لمبی اس نے تمہید باندھی۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے کہ بھئی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک ماڈرن یعنی ایک دور تھا، نیا دور تھا، سب عورتوں کو برابر کے حقوق تھے، کالے اور گورے کی کوئی فوقیت نہیں تھی، سب لوگ برابر تھے، ہر آدمی کو چاہے وہ اقلیت ہے کون بھی ہے سب کے اوپر برابر کے حقوق تھے، انصاف تھا، چھوٹے بڑے کا کوئی تھا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو اس کو یہی چیز سکھائی جاتی ہے، لیکن نہیں سکھائی جاتی تو کیا چیز نہیں سکھائی جاتی؟ جو عمران خان صاحب نے بولا، اس نے ایک لفظ استعمال کیا، ریلیجس ٹولرنس، یعنی کہ مذہبی برداشت۔ اس کو اگر آپ دوسرے رنگ میں دیکھیں تو اس کا نام ہے فریڈم آف سپیچ، یعنی کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، جیسے کہ یورپی لوگ کہتا ہے، جو مغربی لوگ کہتا ہے جی یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ریلیجس ٹولرنس، یعنی کہ مذہبی برداشت۔ تو دوستو اس کے اوپر میں بات کرنا ہے، پلیز غور سے سننا کہ یہ لفظ عمران خان صاحب نے کیوں استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا ان جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اب جب بھی کسی نے ہوش سنبھالا ہے تو ہر مکتبہ فکر کا
کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی عالم چھوٹے سے لے کے بڑے کا کسی کا ایک کا تقریر سنا دو کہ کسی نے اپنے تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان میں ہندو نہیں رہ سکتے، پاکستان میں سکھ نہیں رہ سکتے، سکھوں کو باہر نکالو، ہندوؤں کو باہر نکالو، قادیانیوں کو باہر نکالو، یا کسی بھی مذہبی آدمی کو، غیر مسلم آدمی کو باہر نکالو، تو یقین مانو کہ کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے، عمران خان کی حکومت کے خلاف مذہبی طبقہ تب کب کھڑا ہوا؟ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا، جب اس نے گستاخی کی تھی۔ سب سے بڑا جو علماء کا احتجاج ہوا تھا اس ٹائم ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو شر پسند ہے، یہ ملک دشمن عناصر ہے۔ تو مسلمان عالم کیا کہتا ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم کو عیسائیوں سے پریشانی نہیں ہے، ہم کو سکھوں سے نہیں ہے، ہم کو ہندیوں سے نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن اگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے اس دیش میں رہنے کا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے ریلیجس ٹولرنس، مذہبی برداشت۔ تو ہم کیا گستاخوں کی جو گستاخی کرتے ہیں وہ برداشت کرنا چاہیے، یا قادیانی کو برداشت کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ یہ ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، پاکستان ہمارا اسلام کہتا ہے، اگر ان کے لیے ہم کو ریلیجس ٹولرنس کرنا چاہیے، ہم کو برداشت کرنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں برداشت کیا مسلمہ کذاب کے خلاف؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ جنگ بدر میں جن صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، جن کو مرتے دم تک ان کے اوپر کوئی جہاد فرض نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بھی بلا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں ٹولرنس استعمال کیا کہ جب ایک ہندو اور ایک یہودی اور مسلمان سامنے کھڑے ہو گئے تھے، تو جب مسلمان جھوٹ بول رہا تھا تو اس کا قلم سر قلم کر دیا تھا، حالانکہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے تو نہیں کہا ہے کہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس کا میں کیا کروں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے پاس گیا تھا اور اب میرے پاس آ گیا، آپ کا یہ فیصلہ نہیں مان رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ٹولرنس تو نہیں دکھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے تو برداشت نہیں دکھائی۔ تو آج ہم کو برداشت کا یہ سبق کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم کو مذہبی برداشت کرنا چاہیے؟ کس عالم نے کہا ہے کہ عیسائیوں کو ملک سے باہر نکالو، ہندوؤں کو نکالو، یہودیوں کو نکالو، عیسائیوں کو نکالو، قادیانی کو نکالو؟ ہر عالم یہی کہتا ہے کہ جو گستاخی کرے گا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا کہ ریلیجس ٹولرنس۔ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے۔ ہاں، اگر پاکستان میں کسی کے پاس کوئی تقاریر ایسی ہے جس کو میری بات بری لگ رہی ہے، جس کو میری بات چبھ رہی ہے، تو اگر اس کے پاس کوئی کسی عالم کی تقریر ہے کہ وہ کہے کہ عیسائی جیسے بھی ہیں ان کو مارو، ہندو جیسے بھی ہیں ان کو مارو، سب کو نکالو، نہیں ہے، قسمیہ طور پہ نہیں ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے مولوی عام مسجد سے لے کر بڑے عالم تک نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ گستاخی کریں گے کوئی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، تو اس کے خلاف سخت حکم ہے۔ تو جب آسیہ کو رہا کیا گیا رہا تھا تو اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ وہ جب معافی مانگ رہی ہے تو ہم اس کو لینا چاہیے، کوئی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ریلیجس ٹولرنس کہہ رہے ہیں خان صاحب۔ تو ہمارے بہت سارے دوست کیا بولتے ہیں کہ یار دیکھو ہم کو برداشت کرنا چاہیے، ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہو گیا کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول رہا ہے تو ہم کو برداشت کرنا چاہیے، جیسے کہ فریڈم آف سپیچ کے حساب سے، جیسے کہ یورپ میں بولتے ہیں یہ فریڈم آف سپیچ ہے، جیسے کہ آسیہ ملونہ کو فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے اس کو ایوارڈ دیا گیا۔ جب اس نے گستاخی نہیں کی، جب اس نے الفاظ استعمال نہیں کیے، جب اس نے کھلے دل سے دلیری سے کچھ نہیں بولا ہے، تو پھر اس کو ایوارڈ کس چیز کا دیا گیا؟ فریڈم آف سپیچ کا۔ وہ گیرٹ ویلڈر اس کو بریو کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ایک بہادر لڑکی ہے، اس نے کچھ بولا ہے تو عیسائیوں کے اور یہودیوں کے نظر میں وہ بہادر ہے نا، اگر اس نے کچھ نہیں بولا ہے تو وہ بہادر کس کی ہے؟ وہ تو مظلوم ہے، وہ تو اس کے لیے مظلوم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ یار اس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، وہ بریو کا لفظ استعمال کر رہا ہے گیرٹ ویلڈر۔ تو دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے کئی دوست کمنٹس کر کے یہ بولتے ہیں کہ یار آپ تنقید کرتے ہیں۔ بھائی میں تنقید نہ کروں کہ جب عمران خان صاحب ریلیجس کے لیے، مذہب کے لیے وہ برداشت کا سبق دے رہا ہے اور صحافیوں کو اوپر پابندی لگا رہا ہے کہ آپ میرے خلاف کیوں بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو اس لیے اس کا پروگرام بند کر دیا گیا کہ اس نے ریحام خان اور قصوری کو، فوزیہ قصوری کو اپنے پروگرام میں بلایا، جو فارن فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے وہ پروگرام کر رہا تھا۔
کیوں کہ عارف نقوی کے اوپر بات ہونی تھی. عارف نقوی کون ہے؟ جس کے گھر میں عمران خان صاحب اپنی ریحام خان کو لے کے گئے تھے دبئی میں, اور ریحام خان صاحب کو کہا تھا کہ اس نے بہت بڑی مجھے فنڈنگ کی ہے, جو ابھی امریکہ میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اس حوالے سے کر رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو سیاسی ٹولرنس نہیں ہے, لیکن مذہبی ٹولرنس کا وہ سبق دے رہا ہے کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ہمارے محبوب نبی کسی کی بھی اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو پن اپ کرنی ہوتی ہیں. کہ ہمارے کئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ تنقید کرتے ہیں. بھائی میں تنقید نہیں کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کے سامنے حقائق لے کے آتا ہوں جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو ٹی وی میں بیٹھ کے بڑے بڑے عاشق رسول بنتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بیک ڈور ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں وہ جو عام آدمی تک سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں اس کی کوئی پرسنل اس کے اوپر اس کو نہیں کر رہا ہوں, اس کے اوپر پرسنل میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر لیکن سب لوگ یہی بولتے ہیں اگر کسی کی برائی کرو نا تو سب لوگ اسلام کا حوالہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو کسی کی برائی کرتا ہے, جس کے اوپر پردہ نہیں ڈالتا ہے, میں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالتا ہوں. جو جس کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے میں اس کے اوپر پردہ, میں اس چیز کو مانتا ہوں, میں اس چیز کو مانتا ہوں. اگر کسی کی پرسنل زندگی کے اوپر اگر آپ نے اس کو وہ کیا ہے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. میں آپ لوگوں کو اگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے میں ایک امام مسجد ہے, ایک امام مسجد ہے, اگر وہ پرسنل کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم بتاتے ہیں چلو یار اس نے پرسنل کیا ہے چھوڑو. لیکن وہ امام مسجد آپ کی بچیوں کو, آپ کے بچوں کو وہ پڑھاتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, اس کو دینی سبق پڑھاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یار یہ آدمی جو عالم ہے یہ غلط ہے, یہ مولوی غلط ہے, یہ بچیوں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے, یہ یعنی کہ بیڈ ٹچ کرتا ہے, غلط جگہ پہ وہ کرتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو کیا آپ اپنے محلے میں سب لوگوں کو بتاؤ گے؟ نہیں, آپ کو بتانا آپ کا فرض ہے. کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری بچیوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے, بہت ساری بچوں کی عزتیں اس مولوی کے ساتھ جڑی ہیں. پھر اس کے اوپر پردہ پانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کو چلو ٹھیک ہے یار میرے بچے کے یا میری بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں, تو اوروں کو تو بچے جا رہے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو مس گائیڈ کر رہا ہے, اس کو اپنی نسل کو بگاڑ رہا ہے, اپنی نسل کو غلط لبرلزم کی طرف سے لے کے جا رہا ہے, تو اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جو اکثر ہمارے دوست یہ بات نہیں سمجھتے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ, ہم کو کیا لینا دینا تھا؟ اس لیے لینا دینا کہ عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, عوام کے ساتھ ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکہ کیا جا رہا ہے, عاشق رسول بن کے عوام کو غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے. اس لیے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری ویڈیو کو. اگر آپ لوگ میری ویڈیو سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ فیڈ بیک کر سکتے ہیں کمنٹس میں, آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کی, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک حقیقت پہنچاؤں. آگے آپ لوگوں کا کام ہے اس کو سمجھنا, غور سے سننا, اس کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. دوستو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.